ایک سال ہوا اس ارینجمنٹ کو آئے ہوئے، جی اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک عجب ہائیبرڈ ٹرپل پلس ارینجمنٹ تھا، اور یہ کیوں آیا ہر ایک کو پتہ ہے۔ عمران خان صاحب کے معاملات خراب ہوئے جی باجوہ صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران یہ جو جماعتیں تھیں ایک یہ آئے، اور ان کو آنے کے بعد الیکشنز میں چلے جانا چاہیے تھا، انہوں نے کہا ہم رکیں گے۔ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ میں چلا جاؤں، باقی جماعتوں نے کہا ہم رکیں گے، سب رک گئے، اور اس کے بعد ایک چلتا رہا سلسلہ، ایک ارینجمنٹ چلتا رہا۔ خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب وہ اس دوران مطلب ہے کہ پچھلا ایک سال جو تھا وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو ان کی مقبولیت اگر کوئی کہے گا کہ کم ہو گئی یا ختم ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو وہ تو کسی احمقوں کے جنگل میں ہوگا۔ جی وہ بڑھتی چلی گئی، اور اس قدر بڑھ گئی کہ ایک سال کے بعد یہ بحث ہو رہی ہے کہ الیکشنز ہمیں مطلب کچھ کر دو، الیکشنز نہیں لے کے جاؤ۔ اس چکر میں سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور معیشت کہاں کھڑی ہے کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جائیں گے امریکہ، نہیں جائیں گے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ 185 کا ڈالر تھا، 300 پلس ہو گیا ہے، مطلب کب آئیں گے پیسے، کیا ہوگا، بجٹ کون پیش کرے گا کچھ نہیں پتا، خارجہ پالیسی کیا ہے کچھ نہیں پتا، ایک افراتفری ہے ملک کے اندر۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف قانونی مقدمات تو جو قائم ہو رہے ہیں سو ہو رہے ہیں، اور ان کو ہونا چاہیے۔ اگر دیکھیں کرپشن کے مقدمات ہیں اگر عثمان بزدار پہ یا کسی پہ بھی، ان کی کسی وزیر پہ بھی کرپشن کے مقدمات ہیں تو بالکل ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کے اوپر مقدمات قائم ہونے چاہیے، اور ان کو جو قانون کے مطابق سزائیں ہیں وہ ملنی چاہیے۔ جی لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں تو قانون اور آئین تو ختم، یہاں تو ایکسیسو پاور یوز ہوئی ہے نا، ہیومن رائٹس وائلیشن، قتل و غارت۔ پھر خان صاحب نے بھی پھر وہی لہجہ اپنایا، دیکھیں جو لاہور کی پنجاب کی سڑکوں پہ ہمیں نظر آیا ہے، ایسے مناظر ہم نے تو نہیں دیکھے پہلے کبھی۔ اب اس کو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی وہ مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، مطلب نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی، مطلب یہ کیا ہے، مطلب جب ایک خاموش اتحاد تھا نا عمران خان صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو، انہولی الائنس کہتا تھا میں، جی اس میں فضل الرحمان صاحب نہیں تھے، اس میں مسلم لیگ نون نہیں تھی، تو ایک انہولی سا الائنس تھا، خاموش تھا کہ ایک صوبے میں وہ ہیں ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو عجب ہے نا معاملہ، مطلب اے این پی کی ایک تاریخ ہے، اے این پی کی عوامی نیشنل پارٹی کی ایک بالکل تاریخ ہے، بالکل نہیں سر۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اتحادی جن کے ہیں اور ان کی تاریخ ہے، وہ افغانستان کے حوالے سے، پاکستان بننے سے پہلے آگے، اس کے بعد افغان جہاد، اس کے بعد ایک پالیسی رہی ان طالبان، ان کے اتحادی کون ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مطلب ہے کہ اب ادھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، مطلب سب عجیب و غریب قسم کا جو ہے ایک مرغوبہ سا ارینجمنٹ سا بنا ہوا ہے، اور مطلب الٹا کر دیں، ماریں، پکڑیں، ٹانگ دیں، کچھ کر دیں ہمارے ساتھ، الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ تو بھائی کبھی نہ کبھی تو ملک میں الیکشن ہوگا، اور اس میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے، مثال کے طور پہ فیٹف سے نام نکلا، کچھ اچھے جی کام بھی ہوئے، لیکن یہ کہ ملک مجموعی طور پہ کہاں کھڑا ہے اس وقت، یہ تو آ کے اپنے ایک سال کی کارکردگی پیش کرنی چاہیے تھی نا۔ ہمیں عمران خان صاحب سے کہتے تھے نا 100 دن کی کارکردگی کہاں گئی آپ کی، تو ادھر ایک سال کی کارکردگی تو بالکل ایسی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اس میں شروع عمران خان سے شروع اور عمران خان پہ ختم، کچھ بھی نہیں۔ تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ تو اگر 5 سال بھی بیٹھے رہیں گے، 10 سال بھی بیٹھے رہیں گے، بیٹھے کہاں رہیں گے، ملک اس کے لیے ملک ہونا چاہیے نا جہاں بیٹھے رہیں، تو بیٹھے رہیں، الیکشن نہیں ہو رہا، بیٹھے ہیں، ہم لڑیں گے، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، عجیب کوئی ڈائریکشن آپ کو نظر آتی ہے نا، ڈائریکشن بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور عمران خان صاحب باہر جا کے وہ مطلب وہ
اپنے جو ان کا اسٹائل ہے، اچھا برا، میں اس کی کوئی جو بھی ہے جیسا بھی ہے، وہ اسی میں اگریسو ٹون وہی کرتے 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 آگے آگے آج کے دن اس وقت یہ ہم بھی پارلیمنٹ میں ہی تھے جب ہمارے سامنے ہی ساری قراردادیں پیش ہوئی ہیں اور جی منظور ہوئی ہیں، اور سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہے. نینجا ٹرٹلز ویڈیو بناتے رہے ہیں سندھ ہاؤس کی تھرو آؤٹ. ٹھیک. ٹھیک ہے نا، تو ایسے نہیں ہوا، ایمان نہیں جاگے، بہت کچھ ہوا ہے، ہوں. صرف ایمان تھوڑی جاگے ہیں اس دن، یہاں پہ ایسے ہی ہو گیا. تو وہ اب اللہ کرے سب جو ہیں وہ آگے چلیں، اور یہ اس میں عمران خان صاحب اللہ کرے ان کے، اور یہ جو حکومتی ارینجمنٹ ہے یہ کوئی بیٹھ کے آگے ملک کو لے کے چلیں سارے. سر. 1 سال کافی ہو گیا بربادی کے لیے. مطلب پہلے ہی ہم پریشان تھے، وہ جو پہلے مسئلہ یہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا پیچھے کدھر گئے وہ، کہ شہزاد اکبر کیا کیس بنا رہے ہیں. بہت خوفناک غلطیاں ہوئی ہیں نا صاحب. وہ عمران خان مان رہے ہیں اور جو حکومت سے نکلے سب، لیکن مسئلہ یہ کہ حکومت میں رہتے ہوئے یہ مان نہیں رہے، یہ جب جائیں گے تو پھر اس کے بعد اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ تھا، ہمیں تو وہ تھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں کم سے کم پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھتے ہوئے اور عوامی نیشنل پارٹی، 2 پارٹیاں، اور ایم کیو ایم، ان 3 پارٹیوں سے کم مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز کی حمایت کریں گے کسی بھی صورت. یہ تو ارینجمنٹس آتے ہیں جاتے ہیں چیزیں. یہ پارٹیاں جو ہیں یہ میڈیا کے اوپر، آزادی رائے کے اوپر قدغن کی اور اس کی پابندیاں کریں گے، اس کی حمایت کریں گے. ایک آپ کا منشور ہوتا ہے نا، ایک منشور ہوتا ہے آپ کا عوامی نیشنل پارٹی کا، ایک منشور. اس وقت کہتے ہیں لعنت بھیجو سیٹوں پہ اور حکومتوں پہ اور اس پہ اس پہ، آپ منشور لے کے چلتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آپ مذاق اڑائیں، یہ کریں جو بھی کریں، وہ باہر نکل کے زیادہ خطرناک ہو گئے. ہو گئے. اپنے لیے بھی ہو گئے شاید، اور شاید ان کے لیے بھی ہو گئے، لیکن ہو گئے. اب مسئلہ یہ کہ اب جہاں کھڑے ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے سامنے، آگے کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. میں نے کہا نا کسی کو یہ نہیں پتا، کسی سے پوچھ کے تو دیکھیں آپ کہ یار آئی ایم ایف کے پیسے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کیا غصہ، وہ کیوں، مطلب قابلیت کیا ہے، کیا قابلیت ہے. واحد قابلیت یہ کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے ہمارے ساتھ، تو ہم جو مرضی کریں. ہم اس کو 22 کروڑ لوگوں کو بھون کے رکھتے ہیں. میں ان کے وزیروں سے پوچھتا ہوں، میں کہ یار یہ بات بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ ساتھ کریے. میں نے کہا اچھا آپ کے ساتھ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ، آپ کو یقین ہے؟ کہتے ہیں ہاں کھڑی تو ہے، مگر یہ ہے کہ کیا کریں. دیکھیں میں نے کہا یار بات تو نہیں جو آپ نے لاہور میں کی ہے، جو ان کو اٹھا کے لوگ، میں نے کہا جو جرائم ہو رہے ہیں، جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ پروپیگنڈا، یہ جو ریاستی اداروں کے خلاف، یہ تو اس پہ تو کوئی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. بالکل. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری پرفارمنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. مطلب وہ مطلب باجوہ صاحب کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے نا بڑا مسئلہ آ گیا ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب چونکہ صحیح کام نہیں کر رہے نا، تو اس کی وجہ سے بزدار صاحب کا ہی تھا نا مین، بزدار صاحب کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا نام بڑا عجیب سا ہو رہا تھا، تو اسی لیے ہم ان کو لے آئے. جی. اوہو. تو یہ تو مطلب مجھے اب نہیں پتا کہ یہ ان کو خود احساس ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں ود اے ہسٹری. اچھا اب سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے کل، اور پیسے ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں نہیں دیتے، اس پورے پھڈے کا کیا علاج ہے؟ کہیں تو ہم نے جانا ہے نا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، تحریک انصاف، سیاسی پارٹی، یہ سیاست کو لے کے چلنا ہے. یہ تو ابھی حکومت آتی ہے جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. سیاست اپنے اصول ہوتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں آپ اصولوں پہ. شاخاور صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. شاخاور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاخاور صاحب تھوڑا سی آپ کی آواز میں ذرا پرابلم ہو رہی ہے، اگر میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا. جی اچھا شاخاور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کابینہ کا اجلاس ہوا، اچھا کل دوبارہ کابینہ کا اجلاس ہے، اتوار کے دن بھی ہوا اور پیر کے روز دوبارہ بلا لیا گیا، اور پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ آج تو طے نہیں پایا کہ پیسے ہم دیں گے یا نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کو، نہیں دیں گے غالباً. اچھا اور کل جو ہے وہ اسی لیے اجلاس ہو رہا ہے، اور کل جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کوئی مشترکہ اجلاس بھی ہے، اس میں شاید کوئی ایکٹ یا بل منظور کروایا جائے گا. مجھے بتائیں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ جی
دیکھیے سپریم کورٹ تو جو تین رکنی بینچ جو ہے انہوں نے تو ایک بڑا واضح ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کل تک جو ہے وہ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ دینا ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی رپورٹ طلب کی ہوئی ہے کہ آپ نے 11 جو ہے اپریل کو آپ نے ہمیں رپورٹ دینی ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ آپ کے اس پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے یا نہیں۔ جی اب یقیناً وہ تو آج بھی جو کابینہ کا فیصلہ ہوا اس میں تو نہیں انہوں نے اپروول دی، اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہم اس کو جوائنٹ سیشن کے سامنے رکھیں گے، وہ اگر اپروول دیں گے تو ہم کریں گے۔ تو جوائنٹ سیشن تو کل ویسے بھی کنوین ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں جو صدر مملکت کی طرف سے جو وہ بل پہ اعتراض آیا ہے سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی کے حوالے سے، وہ بھی سامنے رکھا جائے گا، اور شاید وہ بھی اکثریتی رائے سے پاس کروا لیں گے، اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ میٹر بھی جو ہے وہ رکھ دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ اگر کل جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ رقم نہیں ٹرانسفر کر دی، تو اس کے اپنے کانسیکوینسز تو ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ اس کے کانسیکوینسز میں بتاتا ہوں، کیونکہ جب الیکشن کمیشن ان کو 11 تاریخ کو رپورٹ دے گی کہ ہمیں کوئی پیسے فرض کریں اگر وہ پارلیمنٹ کہتی ہے کہ نہیں دینے، اگر دے دیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ رپورٹ سپریم کورٹ کو دے گا، اور اس کے نتیجے میں چونکہ وہ آلریڈی حکم صادر ہوا ہے کہ اگر پیسے نہیں دیے جائیں گے تو پھر جو اس کی رپورٹ جو چیمبرز میں 3 ججز ہیں ان کو دی جائے گی، پھر ہم جو ہے وہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ قانون کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کا تو صرف ایک ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ توہین عدالت کی کارروائی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور قانونی کارروائی ہو نہیں سکتی۔ تو اس صورت میں پھر غالب امکان ہے کہ یہ جو 11 اپریل ہے اس کو ہی شاید وہ بینچ دوبارہ جو ہے اسمبل ہو جائے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ توہین عدالت کی جو اس کی پروویژنز ہیں آرٹیکل 204 آئین پاکستان، اور جو توہین عدالت کا قانون ہے 2003 کا، اس کے مطابق پھر غالب امکان ہے کہ وہ پروسیڈنگز انیشیٹ ہو جائیں گی۔ اس میں پھر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ وزیر اعظم کے یا وزراء کے عہدوں کے بائی ورچو آف آفس نہیں ہوگی، وہ ان پرسن ہوگی، بائی نیم ہوگی، کیونکہ یہ کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں۔ تو کرمنل پروسیڈنگز فرض کرے اگر وہ سیکرٹری دفاع کو یا منسٹر دفاع کو اگر وہ کنٹیمپٹ دیتے ہیں یا سیکرٹری دفاع کو کنٹیمپٹ دیتے ہیں، تو پھر ان کا نام لکھا جائے گا، بعد میں لکھا جائے گا کہ سیکرٹری ڈیفنس ہے یا سیکرٹری فلانا ہے، تو یا پرائم منسٹر بھی یہی صورتحال ہے، اگر ان کو بھی اگر یہ دیتے ہیں کنٹیمپٹ کا نوٹس تو وہ پھر بائی نیم ہوگا۔ نہیں، بائی نیم سے کیا مطلب ہے؟ مطلب نہیں، ایک منٹ وضاحت کریں، وزیر اعظم کو ایشو ہوگا یا کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ؟ وزیر اعظم شہباز شریف؟ جی بالکل، اگر تو فرض کریں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کا نام لکھا جائے گا، کیونکہ وہ پھر بائی نیم اس میں رسپونڈنٹ یا الیجڈ کنٹیمنر جو ہے وہ ان کو لکھا جائے گا۔ تو وہ بھی جو بھی کارروائی ہو، جیسے آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا دیکھا، وہ انہوں نے چونکہ یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ اس وقت انکمبنٹ پرائم منسٹر تھے، ان کو آرڈر ہوا تھا سوئس اتھارٹیز کو لیٹر لکھنے کا، انہوں نے نہیں لکھا، تو سزا جو ہے وہ تو آفس کو تو نہیں ہوتی نا پرائم منسٹر کے، وہ جو آفس ہولڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو گو کے ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ جو ہے سزا دی تھی، لیکن وہ پھر آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ پھر 5 سال تک سزا کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کوئی بھی عوامی عہدہ لینے سے جو ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے۔